شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے انا کی لٹ۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بابوں کا بہت ذکر کرتے ہیں اور بابوں کا خاص قسم کا کانسیپٹ ہے جو ان کے مائنڈ میں بنا ہوا ہے، جبکہ اشفاق احمد کے جو بابے کی ڈیفینیشن ہے ایک پہلے پروگرام میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ بابا کی تعریف اس میں واضح طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس میں کچھ خاص خوبیاں ہوں، جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہو، جو اللہ پر توکل کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کو اشفاق احمد نے بابے کا نام دیا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کیا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے کے اوپر اپنا بچہ بٹھا کر مڑی کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑا دیتے ہیں۔ گھوڑے کو پتہ ہے کہ اس پتھر پر پاؤں رکھنا ہے اور اس پتھر پہ نہیں رکھنا۔ ایک کتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یوں بولنا ہے اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس پر یوں حملہ آور ہونا ہے۔ اسی طرح جو سارے جانور ہیں وہ پختہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا فریم ورک، ان کا چوکٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایک بیچارہ انسان ہی ایسا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تعلیم حاصل کر کے پوچھ کے توجہ دے کے استفسار کر کے اپنی زندگی کا ڈھانچہ بناتا ہے اور ایک ڈگر تیار کرتا ہے جس پہ کہ وہ چلتا ہے، پھسلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ تو ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں اور ہمارے درمیان جو چوکھٹا فریم ورک دیا ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہے۔ جس مخلوق کا میں نے نام لیا اس کا طے شدہ پروگرام ہے، وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ کبھی اس کے اندر اس قسم کا ٹیڑھا پن نہیں آتا جیسا کہ انسان کے اندر آتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے جو محسوس کیا کہ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے جو لوگ ہیں یہی تو بابے ہیں، اور جب میں ان کو فالو کرتا ہوں اور میری ساری زندگی میں یہی کوشش ہے کہ میں ان کو فالو کروں، کیونکہ میں اور جانوروں کے مقابلے میں ایک ہیومن بینگ ہوں، میں اینیمل آف سول ہوں، میرے اندر روح بھی ہے، دوسرے جانوروں کے اندر جان ہوتی ہے، اسپرٹ کا کہلے ہوتی ہے، سول نہیں ہوتی، میرے اندر اللہ نے سول بھی رکھ دی اور پھونک بھی مار دیا ہے۔ تو مجھے ان لوگوں کو فالو کرنا اپنی روح کے لیے بہت ضروری محسوس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک دفتر میں نوکری کے لیے ایک شخص آیا، اس کا نام تھا گل حیدر۔ وہ اسٹیشن میں چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور ہو گیا، لیکن جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے اندر سے، اس کے چہرے سے، اس کے ساتھ ایک دو باتیں کرنے کے انداز سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف سا ہے۔ باہر کیف اس کی نوکری لگ گئی، چلتا رہا، پھر ہم یہاں آتے تھے، وہ ملتا تھا، سلام کرتا تھا بڑے ادب کے ساتھ، وہ ہماری اور اس کی گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن میرے سارے ساتھی جو 2000 بندے یہاں کام کرتے تھے ان کے مقابلے میں میری نگاہ مختلف تھی کہ یہ جو ڈرائیور ہے گل حیدر یہ کچھ اور طرح کا ہے۔ لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے ہیں جبکہ وہ ایک سائیڈ پر کھڑا ہو جاتا تھا، میں نے اس میں کبھی احتجاجی رنگ نہیں دیکھا۔ وہ اس کے اندر سے ایک لہر اٹھتی تھی جو کہ ایک اچھے آدمی کے لیے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر بھی لگتا تھا۔ کیونکہ مجھے میری انا اور میرا تکبر اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے زیادہ قریب نہ ہوں جتنا کہ آدمی آ جایا کرتا ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بڑا ویل پلیسڈ ہوں، میرا رتبہ بہت ہے اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ جتنی دیر وہ یہاں رہا، وہ جتنی دیر میں وہاں رہا، اس کے سامنے میں اپنے آپ کو ایک معمولی انسان ہی سمجھتا رہا۔ اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا۔ اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب گل حیدر کا بیٹا جو کہ ہمارے ساتھ ہی ایک آؤٹ ڈور شوٹنگ میں کام پر مامور ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا، اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اب میں اس کے پاس گیا اور افسوس کرنے لگا، اور مجھے واقعی میں اس کا بڑا افسوس تھا۔ کہنے لگا
لگا نہیں سر افسوس تو تب ہوتا جب یہ حادثہ ہوتا، یہ تو بس اللہ کا حکم ہے۔ ایسا ہی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ صاحب اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، بس اس میں ایسے لکھا تھا، اب میں فیت کی بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب اس کا حکم تھا، اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا افسوس ہے؟ کہنے لگا ہاں جی افسوس ہے۔ میں نے کہا غم ہے؟ کہنے لگا جی غم ہے۔ میں نے کہا شکایت ہے؟ کہنے لگا شکایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی شکوہ ہے؟ کہنے لگا کوئی شکوہ نہیں، بس جی جب میں گھر جاتا ہوں تو میں بیٹھتا ہوں، مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میں غم میں ڈوب سکتا ہوں، کرب میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اپنے آپ کو پامال کر سکتا ہوں، لیکن میں شکایت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا، کافی عرصہ تک مجھے نہیں ملا۔ پھر ایک دن مجھے ملا تو میں نے کہا کیسے ہیں آپ، خوش ہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا اب تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا سب سے پہلے کام میں یہ کروں گا کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس پھاڑ کے پھینک دوں گا، دوبارہ آرزو پیدا نہ ہو نوکری کی، ڈرائیوری کرنے کی۔ دوسری یہ کہ پہلے مجھے خضاب لگانا پڑتا تھا، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا پڑتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ اب میں اکیلا بیٹھوں گا اور اپنے اللہ سے کچھ باتیں کروں گا، یہ میری بڑی آرزو ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انا، آپ کا تکبر، آپ کی سوچ، ہمارا اپنے آپ کے اندر پھنسے رہنا، ہمارے قریب سے یقیناً اس قسم کے بڑے آدمی گزرتے رہتے ہیں اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی ملا نہیں، ہم نے اتنی بڑی انا کی لٹ کندھے پر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے، ہم اس کی بڑائی تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔